یہ معرکہ، یہ جنگ اور یہ لڑائی اسی سرزمین میں اور اسی مقام پہ لڑی گئی جس مقام پہ آج بھی جنگ اور معرکہ اور لڑائی ہو رہی ہے، اور جس جنگ نے امت مسلمہ کے درد دل رکھنے والے افراد کو مضطرب اور حیران اور پریشان کر رکھا ہے، آج بھی اس سرزمین کے باشندے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، غاصب کے خلاف برسرے پیکار ہیں، اور ان آیات میں بھی اللہ رب العزت نے اسی مقام پہ لڑے جانے والی اس جنگ کا، اس لڑائی کا ذکر فرمایا جو ہزاروں سال قبل ہوئی۔ ہزاروں سال قبل بھی لڑنے والے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، غاصب سے اور قابض سے اپنی سرزمین کا قبضہ چھڑا رہے تھے۔ یہی سرزمین، یہی ملک اور یہی حالات تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اور دوسرے سپارے کے آخر میں تفصیل کے ساتھ اس جنگ کا ذکر فرمایا ہے۔ غاصب اور جابر عمالقہ قوم کے لوگ تھے۔ عمالقہ نے سرزمین فلسطین پر غاصبانہ اور جابرانہ قبضہ کر رکھا تھا۔ صرف ملک ہی پہ قبضہ نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس غاصب اور اس قابض قوم کے ظلم و ستم کو اس انداز میں بیان فرمایا ہے، وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، کہ اہل فلسطین پر عمالقہ جیسے ظالم اور جابروں نے ایسے قبضہ کر رکھا تھا کہ فلسطین کے باشندوں کو گھر سے بے گھر، در سے بے در کر رکھا تھا، اور حالت یہ تھی کہ اس مظلوم قوم کے نہ بچوں کو معاف کرتے تھے نہ بچیوں کو معاف کرتے تھے۔ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، سرزمین فلسطین کے باشندوں کے گھروں پہ بھی قبضہ کر رکھا تھا، ان کے بچوں کو بھی زبردستی غلام بنا رکھا تھا،
اور ان کی جوان بچیوں کو زبردستی اٹھا کر لے جاتے تھے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ کم و بیش 70,000 بچیوں کو، جوان بچیوں کو اٹھایا گیا۔ تو یہ عمالقہ قوم جو کہ سرزمین فلسطین پہ قابض تھی اور سرزمین فلسطین کے باشندوں پہ ظلم و ستم کا بازار ڈھائے ہوئے تھے،